اگر خلاصہ دیکھا جائے تو سورہ فلق میں پناہ طلب کی گئی ہے ان نقصانات سے اور ان تکلیفوں سے جو انسان کے ظاہری جسم پر دنیا کے اندر پیش آئے، ان سے پناہ مانگی گئی۔ اور سورہ ناس میں اس نقصان سے پناہ مانگی گئی ہے جو انسان کو آخرت میں نقصان پہنچائے، اس کی آخرت تباہ کر دے، دنیا بھی خراب کرے اور آخرت بھی خراب کرے، بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عجیب ترتیب اللہ تعالی نے رکھی ہے، وہاں قل اعوذ برب الفلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف ایک صفت بیان فرمائی، قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو پاؤں پھٹنے کی مالک ہے، یعنی صبح کی مالک، صبح کے وقت کی مالک ہے۔ اتنی بس ایک صفت ذکر فرمائی، جس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جیسے صبح ہوتی ہے تو ظلمت چھٹ جاتی ہے، تاریکی دور ہو جاتی ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر اندھیرے کو دور کرنے والا، ہر تاریکی کو ختم کرنے والا، ہر شر کو دور کرنے والا، وہاں صرف ایک صفت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کے رب الفلق۔ اور جن سے پناہ مانگی گئی ہے ان کی تین صورتیں ذکر کی ہیں، من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کر کے تین چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ اور سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی تین صفتیں ذکر فرمائی گئی ہیں، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ایک ہی ہے، من شر الوسواس الخناس۔ تو تین صفتوں کا حوالہ دے کر ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، وہاں ایک صفت کا حوالہ دے کر تین صفتوں سے پناہ مانگی، تین شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف معلوم ہوتا ہے واللہ سبحانہ عالم کہ دنیاوی نقصان پہنچانے والے تو متعدد ہیں، بہت سے ہیں، کوئی دشمن ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، کوئی تکلیف پہنچانے والا جانور ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ منشر تو اس میں جادوگر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک ہی صفت کافی ہے اس کا جواب دینے کے لیے، قل اعوذ برب الفلق۔ اس کا نقصان دنیا تک محدود رہے گا اور دنیا ہی کی حد تک اس کا اثر ظاہر ہوگا، لہذا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کافی ہے، برب الفلق، بخلاف سورۃ الناس کے کہ وہاں ذکر ہے اس نقصان کا جو کوئی انسان کو آخرت میں پہنچائے۔ شیطان جب دل میں وسوسے ڈالے اور ان وسوسوں کے نتیجے میں انسان، اللہ بچائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کفر اور ارتداد میں مبتلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، تو ساری آخرت ہی تباہ ہو گئی۔ اور اگر کفر نہیں تو گناہ کا وسوسہ ڈال لے، یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، اور انسان اس گناہ کی اس کے وسوسے کی تعمیر میں گناہ کر بیٹھے، تو چاہے پوری آخرت تباہ نہ ہو لیکن ایک بہت مدت تک اس کو جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جہنم کا عذاب دنیا کی تکلیفوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ ساری زندگی انسان تکلیفوں میں مبتلا رہے، ایک ذرہ برابر اس کو خوشی نہ ملے، تو وہ ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ تھوڑی دیر اللہ بچائے جہنم میں چلا جائے۔ اس جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے، اس لیے جہنم کی وہ آخرت کی تکلیف، آخرت کی مصیبت دنیا کی مصیبت کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔